السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تھوڑا سا صبر اور تحمل کر لیا کریں۔ اگر ہم آپ لوگوں کو ایک دن ایپیسوڈ نہیں دیتے تو نیکسٹ ڈے ہم ڈبل ایپیسوڈ دیتے ہیں۔ اگر کل کوئی مجبوری نہ ہوتی تو ہم آپ کو ایپیسوڈ لازمی دے دیتے، لیکن مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے پائے، تو تھوڑا صبر کر لیا کریں پلیز۔ دل رقصم ایپیسوڈ 28 پارٹ 2 بائی صالحہ اقبال۔ مالا کو گرتا دیکھ عارش کے قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ اتنے میں پیچھے سے زیان کی زوردار آواز آتی ہے، جس پر عارش کی نظر پل کے لیے مالا سے ہٹتی ہے اور زیان پر جاتی ہے، لیکن عارش جلد ہی دوبارہ مالا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے بازوؤں سے پکڑے اسے مکمل طور پر گرنے سے روک دیتا ہے۔ مالا سیڑھیوں پر گرتی اس سے پہلے ہی عارش اسے بازوؤں سے پکڑے اپنی طرف زور سے کھینچتا ہے، جس سے مالا سیدھا اس کے سینے پر، اس کے زخم پر، دل کے مقام پر جا لگتی ہے۔ مالا کا سر عارش کے سینے پر لگتا ہے، اس کی چوٹ پر عارش مالا کے بازوؤں کو پکڑے ہاتھوں میں مضبوطی سے گرفت بڑھاتا درد میں کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ زیان جیسے زور سے آواز مارتا ہے، آواز لگانے کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مالا کی طرف بڑھنے لگتا ہے اسے گرنے سے بچانے کے لیے، لیکن جب تک وہ اس تک پہنچتا عارش اسے بچا چکا تھا، جس پر زیان کے دوڑتے ہوئے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ مالا کو عارش کے پاس دیکھ کر زیان جھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا گہری سانس لیتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس کا سر گھومنے لگا تھا، لیکن وہ گہری سانس لیتے خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ سر اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے، جہاں عارش اپنی آنکھیں بند کیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سینے پر لگی مالا بے دھیانی میں اس سے دور جانے کی کوششوں میں اس کے زخم پر ہی زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اس کے زخم سے خون نکالنے لگتی ہے، اور وہ اسے روک نہیں رہا تھا، نہ خود سے دور کر رہا تھا، وہ بس اپنی آنکھیں بند کیے اپنے درد کو برداشت کر رہا تھا۔ زیان اپنے بھائی کو زخمی دیکھتا ہوا زمین سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہ اتنے میں عارش اپنی آنکھیں کھولے اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ زیان وہیں ہال میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن عارش کی طرف پیٹھ موڑے عارش زیان کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس سے نظریں ہٹاتا اور مالا کو دوبارہ اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑتا اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، جو ابھی بھی سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی تھی، اور عارش اس کے بازوؤں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا تو مالا پل میں سیڑھیوں سے نیچے گری ہوئی ملتی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا لڑکی؟ عارش غصے میں کہتے ہوئے مالا کو اپنے سامنے کرتا ہے۔ مالا جیسے ہی عارش کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، عارش بنا پلک جھپکائے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ بار بار رونے کی وجہ سے آنسوؤں کو صاف کرنے کی وجہ اس کی آنکھیں اور گال لال سرخ ہو رہے تھے۔ مالا اپنی بازوؤں کو اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے لگاتار اس کے زخموں پر ہی ہاتھ مارتی جاتی ہے، پر مجال تھی کہ عارش اس کے درد دینے پر اسے کچھ کہتا یا کرتا، وہ ایک ہی جگہ بت بنے کھڑا رہ گیا تھا۔ نظر مسلسل مالا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، وہ بنا پلک جھپکائے اس کو دیکھتے جا رہا تھا، اتنا کہ اسے اپنے درد کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ خون تیزی سے اس کے سینے سے نکلتا ہوا اس کی قمیض کو گیلا کرتا جا رہا تھا۔ عارش کے خون سے اس کی قمیض اس کے سینے سے چپک چکی تھی۔ چھوڑے مجھے،
چھوڑے، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑیں۔ آپ کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے میں اپنی جان خود لے لوں۔ آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے لالچ کی نظر نہیں بننا ہے مجھے۔ مالا کہتے ہوئے عارش کے سینے پر ایک زوردار مکہ مارتی ہے۔ سنبھال لو خود کو لڑکی، زیادہ ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عارش مالا کی بازوؤں سے چھوڑتا، ایک کلائی سے پکڑے سیڑھیوں سے دور کرتا، بھاری آواز میں کہتا ہے، رجب میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے جان سے مار سکیں۔ میرا بھائی غلط انسان نہیں ہے، آپ مجھے مار کر اسے کمزور نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی کو میری موت کا ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پر ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاتھوں سے نہیں مروں گی میں آج۔ اگر آج میرا مرنا لکھا ہے تو میں اپنی جان خود لوں گی، آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ مالا اپنی کلائی کھینچتے ہوئے عارش کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، پر عارش پر نہ اس کی باتوں کا کوئی اثر ہو رہا تھا، جبکہ اس کے آنسوؤں کا اثر ہو رہا تھا۔ اس کی نظر تو اس کے چہرے پر تھم چکی تھی، جیسے اس کی بینائی اس پر ختم ہو چکی تھی۔ مالا کے چہرے کے علاوہ اسے کچھ نہ سنائی دے رہا تھا، اس وقت نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ عارش خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہال میں کھڑے زیان نے اپنی طرف بلند آواز میں بھائی کہہ کر پکارتے ہوئے عارش کی توجہ اپنی طرف مائل کی۔ زیان کے پکارنے پر عارش فوراً سے مالا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے زیان کی طرف دیکھتا ہے، جس کا چہرہ خون سے سرخ ہوا پڑا تھا، آنکھوں میں غصہ تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے کھینچتے ہوئے ٹکٹکی باندھے عارش کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زیان کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے عارش مالا کو چھوڑنے کی بجائے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے اسے اب اپنے کمرے میں لے جا کے بند کرتا ہے۔ مالا کو کمرے میں بند کرتے ہی عارش بنا وقت ضائع کیے ہال کی طرف بڑھتا ہے۔ عارش سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زیان کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا آتا ہے۔ اس کے خود اپنے سینے سے خون نکل رہا تھا، لیکن وہ کسی بھی زخم پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اب بھی اسے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اتنا لال کیوں ہے؟ عارش سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زیان سے پوچھتا ہے۔ عارش کی بات کا نہ جواب دیتے ہوئے زیان آج پہلی بار اپنے بھائی سے پلٹ کر سوال کرتا ہے، جبکہ وہ صرف اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور وہ بھی نظر جھکا کر، پر آج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے بھائی سے سوال کرتا ہے۔ ہاں، ارادہ تو یہی تھا، پر تم بیچ میں آ گئے، ورنہ اب تک تو میں کام کر چکا ہوتا۔ عارش سانس لیتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے دل میں بے حد اس وقت کا درد ہو رہا تھا۔ سینے پر بندھی پٹی سرخ ہو چکی تھی، جس سے وہ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے قمیص کے بٹن کھولے سرسری سی نظر ڈالتا ہے۔ بھائی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ جانتا ہوں میں یحییٰ شاہ کی غلطی ہے، رجب کی غلطی ہے، لیکن ان سب میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بھائی،
ہمیں کسی کی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زیان فکر مند انداز میں کہتے ہوئے عارش کی طرف کچھ قدم بڑھاتا ہے، پر عارش کے چہرے کو انتہائی پرسکون دیکھتے ہوئے زیان کے قدم خود بخود رک جاتے ہیں۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ ہم بہن والے نہیں ہیں؟ ہم ہیں بہن والے، اور ہمیں بہنوں کی عزت کرنی آتی ہے، پر اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی بہن بنا کے رکھیں گے۔ کام کام ہوتا ہے، کام کے درمیان رشتے نہیں بنتے ہیں۔ عارش صوفے سے پشت ٹکاتا، اپنا سر صوفے کی بیک سے لگاتا، ہلکی سی گردن موڑ کر زیان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے اب تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ اب یہ بتاؤ، یہ چہرہ لال کیوں ہے؟ پٹ کے آئے ہو کہیں سے؟ زیان کے چہرے کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اور یہاں کیا کر رہے ہو تم اس وقت؟ تمہیں تو اس وقت خان بابا کی حویلی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ نہیں لینا تھا؟ عارش زیان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھتا ہے۔ نہیں لے رہے ہیں خون کا بدلہ، اس بار بھی لے رہے ہیں، لیکن اس بار کچھ الگ طریقے سے۔ اس بار خون کے بدلے خون نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ زیان کہتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر بیٹھتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ جو کہہ رہے ہو صاف صاف کہو، بات گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عارش بولتے ہیں صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ بھائی، خان بابا اس بار اب گولی کے بدلے یحییٰ شاہ سے رجب کے بجائے ان کی بیٹی مالا شاہ کو مانگ رہے ہیں۔ خان بابا نے پوری پنچایت کے سامنے یحییٰ شاہ سے مالا کو مانگا ہے۔ آپ کے لیے انہوں نے شرط رکھی ہے، بیٹے کو بچانا ہے تو مالا سے آپ کی شادی کروانی ہوگی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس بار آپ دونوں نے ہی اپنے طریقے کیوں بدلے ہیں؟ زیان بول رہا ہوتا ہے کہ عارش حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھے جاتا ہے۔ مذاق کر رہے ہو تم؟ عارش کو اس کی بات کا مطلب بالکل سمجھ نہیں آیا تھا، حیرانگی سے بولتا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا بھائی، سنجیدہ ہوں میں۔ اس وقت یحییٰ شاہ کو لگتا ہے اس کی بیٹی خان بابا کے پاس ہے، جبکہ وہ ہمارے پاس ہے، پر یحییٰ یہ نہیں جانتا کہ عارش ہی شیڈو ہے۔ وہ بھی یہی جانتا ہے کہ مالا کو اغوا کرنے والے آپ ہیں، یعنی کہ عارش خان، جبکہ رجب سے وہ سب کروانے والا شیڈو ہے۔ اوہ بھائی، آپ نے ہر طرف سے خود کو ہر طرف سے پھنسا دیا ہے۔ دنیا کے سامنے آ گیا کہ آپ بھی شیڈو کنگ ہیں۔ بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی بھائی۔ سب سے بڑی مشکل ہمارے لیے خان بابا ہی ہو جائیں گے۔ پلیز اب ایسا کچھ نہ کریں جس کی وجہ سے ہم ابھی سے پکڑے جائیں۔ زیان پریشان حالت میں کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عارش کا چھت پھاڑ قہقہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، جو زیان کو خاموش اور حیران کر جاتا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اتنی آسانی سے سب کے سامنے آ جاؤں گا؟ اور وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے؟
نہیں میرے بھائی، شیڈو سامنے بھی تب آئے گا جب وہ چاہے گا۔ بنا میری مرضی کے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم فکر چھوڑو، جس راستے سے یہاں چل کے آئے ہو اسی سے واپس حویلی چلے جاؤ، کیونکہ میں اپنا خون معاف نہیں کرتا، میں اپنا کوئی زخم معاف نہیں کرتا۔ کسی کو جو جیسی غلطی کرے گا اسے اس کی ویسی ہی سزا ملے گی، اس لیے تم جاؤ یہاں سے، عارش کہتا ہے اور کہتے ہی واپس صوفے سے کمر لگائے آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ بھائی میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اس لڑکی کو آپ میرے ساتھ بھیجیں، یہ ابھی میرے ساتھ جائے گی۔ تو اس میں آپ کی بھی اور خان بابا کی بھی عزت بچ جائے گی، اگر یہ نہیں جائے گی تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ زیان دوسری منزل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، ابھی تو میرا کام مکمل ہی نہیں ہوا، ابھی سے چھوڑ دوں اسے؟ تم جاؤ زیان یہاں سے، جب ضرورت پیش آئے گی تو میں چھوڑ دوں گا اسے، اگر ضرورت پیش آئے گی تو۔ عارش اپنی آنکھیں کھولے، گردن گھمائے زیان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حکمانہ اٹل انداز میں کہتا ہے، بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، دیکھیں میں سب سمجھ رہا ہوں، پر اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ پلیز اطمینان سے، سکون سے سوچیں۔ اگر ہم اسے پنچایت میں نہیں لے کر جائیں گے، سب کے سامنے خان بابا کی بےعزتی ہو جائے گی، سب کو یہی دکھے گا کہ خان بابا نے ہی شاہ کی بیٹی کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خان بابا کی عزت پر سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی میں ایسا نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے کچھ بھی مسئلہ ہو جائے۔ بھائی آپ بھی بے شک ایسا نہیں چاہتے، انہیں تکلیف دینا، بے عزت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے آج تک ہمارے لیے جو کیا ہے وہ بہتر سے بہترین کیا ہے، اب ہم ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کی عزت کرنا اور کروانا ہمارا فرض ہے۔ پلیز اپنے بھائی کی بات مان جائیں اور اس لڑکی کو میرے ساتھ بھیجیں۔ میں پنچایت میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ خان بابا کے پاس تھی۔ میں آپ کے حصے کا الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں۔ زیان عارش کے ساتھ اس صوفے پر بیٹھے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں اسے ساری بات تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تم اسے لے کر جاؤ گے تب بھی بات ہوگی، تم اسے نہیں لے کر جاؤ گے تب بھی بات ہوگی، دونوں صورتوں میں سوال ہوں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم اسے یہاں سے لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ تو تم جا کر سب کو سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ سب اپنے سر لو گے اور کیا کہو گے؟ اسے کڈنیپ کرنے والا خان بابا نہیں تم ہو، جبکہ اصل تو میں ہوں۔ کیا اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھ رہے ہو؟ لوگوں کی نظروں کے ان کے سوالوں کے جواب دے دو گے؟ کر پاؤ گے یہ؟ زیان سے کہتے ہوئے عارش جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پٹوں پر رکھے بنا پلک جھپکائے زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں کر لوں گا بھائی۔ زیان کا مختصر سا جواب تھا لیکن اٹل انداز میں تھا، جسے سنتے ہوئے عارش مزید کچھ نہیں کہتا ہے، چند پلوں کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر لے جاؤ اسے، پر ایک بات یاد رکھنا، اگر مشکل میں تم پڑے تو میں مدد کے لیے نہیں آؤں گا۔
مشکل اپنے لیے خود کھڑی کر رہے ہو تو اس سے نکلنے کا حل بھی خود اپنے لیے ڈھونڈنا تم۔ عارش سانس لیتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور زیان کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے مالا کو لے جانے کا کہتا ہے، جس سے زیان اسی صوفے سے اٹھتے ہوئے سیدھا سیڑھیوں کا رخ کرتا ہے۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ایک کی بجائے 3 سے 4 سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا عارش کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے جہاں مالا اس وقت وہ بند تھی۔ آریان امایا کو اپنی باہوں میں قید کیے اس کا سر اپنے سینے پر دوسری طرف رکھے ہوئے پرسکون سا اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ جبکہ اس کے حصار میں لیٹی ہوئی امایا دھیرے دھیرے سے نکلنے کی اپنی ساری کوششیں کرتی ہے، لیکن اس کی ہر کوشش آریان کی مضبوط گرفت بیکار کر دیتی ہے۔ شاہ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ دور ہو جائے مجھ سے، ورنہ میں آپ کے زخموں پر مار دوں گی اب۔ آریان کے حصار میں موجود امایا غصے میں کہتی ہے، مار لو، جتنا مارنا ہے مار لو، زخمی تو تمہارے خان بابا نے پہلے ہی کر دیا ہے، باقی کی کسر تم زخمی کر کے پوری کر لو۔ آریان بولتا ہے کہ امایا مزید حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی ہے اور چہرے سے نظر اس کے زخموں، اس کے کندھوں پر، بازو پر لگی چوٹوں کو دیکھتی ہے۔ خان بابا نے آپ کو آپ کی غلطی کی وجہ سے زخمی کیا ہے، آپ میرے بابا کو الزام نہیں دیں، اور میں بھی آپ کو صرف آپ کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوں۔ آپ انسان بن کر چھوڑ دیں مجھے، اگر درد ہو رہا ہے تو سو جائیں نا سکون سے، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے نا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں فضول میں؟ آریان کے بازوؤں کے حصار کو توڑنے کی ایک چھوٹی سی کوشش اور کرتے ہوئے امایا سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو اپنی آنکھیں بند کیے انتہائی پرسکون لگ رہا تھا اس وقت، شاہ چھوڑ دینا، سو جائیں، آپ کی شکل سے لگ رہا ہے آپ کو درد ہو رہا ہے، آرام کریں نا آپ، چھوڑیں مجھے، میں آپ کے لیے نا ایک اچھا سا سوپ بنا کے لاتی ہوں، آپ اسے پینا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، چھوڑیں مجھے جلدی سے۔ بہانہ اچھا ہے پر کوئی فائدہ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ تمہیں کچھ بنانے نہیں آتا، کھانے کے علاوہ تم نے آج تک کوئی کام کیا ہو تو تمہیں کچھ آتا ہو، چپ کر کے لیٹی رہو اس سے پہلے کہ میرے اندر کا رومانٹک موڈ آن ہو جائے۔ میں تو درد میں ہوں، پھر میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بڑا درد ہوگا۔ مجھے کیوں درد ہوگا، میں نے کیا کیا ہے؟ آریان کی بات پر امایا حیران کن بچوں کی طرح معصوم سا منہ بنائے آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جو اس کی بات پہ فوراً اپنی آنکھیں کھولے امایا کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ سارا مسئلہ یہی تو ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، اب تک تم بھی کچھ اچھی بیویوں والے کام کر لو۔ جانتا ہوں میں ریڈ روز، تم چھوٹی سی بیوی ہو ابھی، تمہیں بیویوں والے کاموں کا نہیں پتہ، لیکن میری جان، میں تو شوہر ہوں نا، اور تم سے 17 سال بڑا ہوں، اور مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی میرا صبر دیکھو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا۔ امایا کی ٹھوڑی کو پیار سے پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے لب کھینچتے ہوئے بولتا ہے،
کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اپنی تھوڑی سے آریان کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے امایا تجسس سے پوچھتی ہے۔ یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے اب، اتنا تو تم خود سمجھ جاؤ نا۔ کھل کے بتاؤں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر بندے سے صبر کرنا مشکل ہوگا اور پھر… اللہ اللہ، آپ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں اور اپنی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ کو آرام نہیں کرنا چاہیے تھا، سو جائے نا سکون سے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آریان کی ادھوری بات کو سمجھتے ہوئے امایا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود سیلے انداز میں بولی۔ اچھا بس ٹھیک ہے نا، شاہ نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی، یقین کرنا ہے کرے، نہیں تو نہ کرے، آپ کی مرضی۔ بس اب چھوڑے مجھے، آپ نے اتنی مضبوطی سے قید کیا ہوا ہے کہ اب مجھے سانس نہیں آ رہی، اتنے بھاری آپ کا سارا وزن آپ نے اپنا میرے اوپر ڈالا ہوا ہے، اب ہٹ جائیں۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تمہیں خود سے دور کرنا، میرے پاس رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا ٹھیک ہے، میں ادھر کمرے میں ہی رہوں گی، یہی رہوں گی آپ کی آنکھوں کے سامنے، کہیں نہیں جاؤں گی، تاکہ آپ کو تسلی ہو میں نہیں بھاگی، اب آپ ہٹیں۔ اور اگر میں تمہیں ایک رہائی کا موقع دوں، پھر تم کیا کرو گی؟ جاؤ گی یا رکو گی؟ مایا کی کمر کے گرد سے اپنے بازوؤں کا حصار توڑتے ہوئے آریان کولڈ انداز میں پوچھتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب آپ آزمانے جا رہے ہیں مجھے، تاکہ میں جانے کی کوشش کروں اور آپ پھر سے مجھے چاقو کی نوک پر ڈرائیں؟ بیڈ پر اٹھ بیٹھتے ہوئے گردن موڑے آریان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ایک بار کا ڈرانا کافی ہے، تمہاری آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم دوبارہ وہ منظر نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن پھر بھی اگر میں تمہیں موقع دوں، تم کس کو چنو گی، مجھے یا خان بابا کو؟ آریان بھی امایا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آریان بیٹھا ہے اور امایا اتنے میں بیڈ سے نیچے اتر جاتی ہے۔ مجھے نہیں چننا کسی کو، میں صرف اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کی۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امایا تلخ انداز میں کہتے ہوئے بنا رکے فوراً پلٹ جاتی ہے۔ جانے کے لیے وہ چند قدم آگے بڑھتی ہے کہ آریان کی بات پر پھر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ تمہارے خان بابا نے تمہیں حویلی بلایا ہے، تمہارے لالا کا نکاح ہے، آج جانا نہیں چاہو گی؟ امایا کی پشت کو دیکھتے ہوئے آریان پوچھتے ہوئے بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کے آگے اچانک سے ستارے گردش کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں سے جکڑتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ لالا کا نکاح؟ کس لالا کا؟ امایا حیرانگی سے تجسس کے ساتھ پوچھتے ہوئے پلٹ کر آریان کی طرف دیکھتی ہے، جو گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آریان کی حالت دیکھتے ہوئے امایا مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتی ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ امایا آواز میں پوچھتے ہوئے آریان کی طرف کچھ قدم بڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہوں، میں پانی لا دوں؟ آریان گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہوئے سرسری سی نظر امایا پر ڈالتے ہوئے صوفے کے آگے پڑے ٹیبل پر پانی اور جگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتا ہے۔
آریان کی بات پر امایا فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ آریان امایا کے ہاتھ سے گلاس لیے 2 گھونٹ پانی پیتا ہے اور گلاس واپس امایا کو دیتے واش روم کا رخ کرتا ہے۔ آریان کے ہاتھ میں ابھی بھی اس کی شرٹ تھی جسے وہ پہنتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ کچھ قدم رکھتا ہی ہے کہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ آریان کی پشت کو دیکھتے ہوئے امایا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھتی ہے۔ بنا کچھ بولے وہ ہلکی سی گردن موڑے آریان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ جو ابھی بھی اپنی آنکھیں بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آریان کی حالت کو سمجھتے ہوئے امایا بنا کچھ بولے بنا کچھ پوچھے گلاس بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتی آریان کے ہاتھ سے اس کی شرٹ لیتی ہے اور اسے بازو سے پکڑے واپس بیڈ پہ بٹھا دیتی ہے۔ جب انسان سے خود کچھ نہ ہو رہا ہو تو دوسرے سے مدد لے لینی چاہیے۔ ٹوٹے آپ ہیں، دوسرا نہیں ٹوٹا، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ آریان کو شرٹ پہنانے کے لیے شرٹ سیدھی کرتے ہوئے بولتی جاتی ہے۔ مجھے کسی کی مدد لینا پسند نہیں ہے، میں خود کر سکتا ہوں۔ اب اتنا بھی زخمی نہیں ہوا کہ میرے ہاتھ پیر ہی نہ چل سکیں۔ جی سمجھ سکتی ہوں، آپ تو مرد ہیں، آپ تھوڑی نہ جھک سکتے ہیں۔ مدد لینا آپ مردوں پر تھوڑی فرض ہے۔ کتنی انا ہوتی ہے آپ لوگوں میں۔ خیر، میں آپ کی مدد کروں یا نہیں کروں، بتائیں جلدی سے، پھر میں کروں جو مجھے کرنا ہے۔ تم نے کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو نہ کرو۔ دل تو میرا بالکل نہیں کر رہا، دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ آپ کے جسم کے باقی حصے بھی نہ سلامت رہیں، انہیں بھی میں توڑ ڈالوں، پر مجبور ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میری پرورش ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو درد میں دیکھوں اور چھوڑ دوں۔ کر دیتی ہوں مدد آپ کی، کیا یاد رکھیں گے؟ احسان کر رہی ہو مجھ پر؟ نہیں، مدد کر رہی ہوں آپ کی۔ پر تمہارے لہجے سے یہ احسان ظاہر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے کسی کی مدد لینا پسند نہیں ہے۔ رہنے دو، میں خود کر لوں گا۔ سوچ لیں شاہ، میں نہیں پہناؤں گی یہ شرٹ آپ کو، آپ نہیں پہن پائیں گے۔ اور جتنی یہاں پہ بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے، چلتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی جائے گی۔ یہ جو زخموں پہ مرہم پٹی کروائی ہے، جس کا درد آپ سے اب بھی برداشت نہیں ہو رہا، کچھ دیر میں یہ اور ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، میری مدد چاہیے یا نہیں چاہیے، آپ کی مرضی۔ نہیں چاہیے، کر لوں گا میں خود ہی، آریان اٹل لہجے میں کہتے ہوئے امایا کے ہاتھ سے اپنی شرٹ کھینچ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوق سے بسم اللہ کریں، پھر میں ہی پاگل ہوں جو آپ جیسے انسان کی مدد کرنے کا سوچ رہی تھی، اب واقعی کسی کی مدد کے قابل نہیں۔ امایا کہتے ہی مڑتے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھائے، وہی گلاس غصے میں اپنے لبوں سے لگائے۔ آریان کا جھوٹا بچا ہوا پانی ایک ہی سانس میں سارا پیتے ہوئے گلاس زور سے لے جا کر صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھنے لگی۔ امایا دروازے تک پہنچتی
کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے آریان کے درد میں کراہتے ہوئے آواز آتی ہے جسے وہ ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر امایا کے کانوں تک وہ پہنچ ہی جاتی ہے۔ جسے سنتے ہوئے امایا زور سے دروازے کو بند کرتی، گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر بنا رکے آریان کی طرف جاتی، اسے لٹکی شرٹ کو گلے سے نکالے سیدھا کرتے ہوئے امایا بنا کچھ بولے اسے شرٹ پہنانے لگتی ہے، جبکہ اس کی حرکت پر آریان سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچنا، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ میں صرف اور صرف انسانیت کی وجہ سے آپ کی مدد کر رہی ہوں، احسان نہیں کر رہی ہوں۔ اگر مدد نہیں چاہیے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں، نہیں تو ورنہ میری مدد آپ کو احسان ہی لگتی رہے گی۔ اور ایک بات مجھے نہیں جانا حویلی، شاید یہ سچ ہی ہوتا کہ اصل خون ہی اصل اولاد ہوتی ہے۔ کہہ دینے سے کوئی کسی کی اولاد تو نہیں بن جاتا، پھر بھی وہ صرف وقتی طور کے لیے، حقیقت میں رشتوں کو دل سے نبھانے کے لیے خون کا ہونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور مجھے کسی پر بوجھ بننے کا شوق نہیں ہے، نہ خان بابا پر اور نہ ہی لالا پر۔ انہیں ان کی خوشیاں مبارک، میں دور ہی ٹھیک۔ امایا کہتے ہی دروازے سے باہر چلی جاتی ہے اور آریان خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہتا ہے۔ اس وقت حیران ہو رہا تھا۔ یا پریشان، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ امایا کا رویہ اسے پریشان کر گیا تھا، جبکہ وہ خود بھی یہی بات چاہتا تھا۔ کیا یہ سچ میں ناراض ہو گئی ہے؟ پر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں تو یہی چاہتا تھا۔ پھر کمرے کا دروازہ بند ہونے تک آریان کی نظریں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ دروازہ بند ہوتا ہے اور آریان گہری سانس لیتے ہوئے اسی طرح پیر لٹکائے بیٹھے بیڈ پر گر جاتا ہے۔ علیزے کو اپنے ساتھ لیے سرخان واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا، خود شاور لینے چلا گیا تھا اور علیزے باہر ہاتھ میں وہی سارے لفافے پکڑے ہوئے اپنی کہی بات کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی۔ پاگل، بے وقوف، گدھی، الو کی پٹھی، یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں کیا کروں گی؟ 1 مہینے تک اس آدمی کو کون برداشت کرے؟ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ یا اللہ میری مدد فرما، جس طرح آپ امایا کی مدد کرتے ہیں۔ پلیز میری بھی مدد کریں، میں سارے پیسوں کا واقعی میں بچوں کو کھانا کھلا دوں گی، پلیز میری مدد کر دیں اللہ جی، میں نے بڑی غلطی کر دی، اب میں کیا کروں؟ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان حالت میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے، ایک ہاتھ کمر پر تو ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھے علیزے رونے والے انداز میں کہتی جاتی ہے، آنکھوں میں نمی بھرنے لگتی ہے، پر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتی اپنے اطراف میں دیکھتی ہے۔ اس کی نظریں اپنے فون کی تلاش میں تھیں جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا فون دیکھتے ہوئے علیزے سارے لفافے بیڈ پر پھینکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ اپنا فون اٹھائے وہ سب سے پہلے کال امایا کو لگاتی ہے، جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کدھر گیا یہ جانے من، کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ایک بار بھی مجھے نظر نہیں آیا رخصتی میں آئی بھی تھی کہ نہیں؟ زیان، لالا تو آئے تھے اور وہ اپنے بھائی کے بغیر تو نہیں جاتی کہیں۔ پھر
علی سے ایک کے بعد ایک کال لگاتے ہوئے فون اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی جاتی ہے۔ وہ تقریباً 10 سے 12 بار اسے کال لگا چکی تھی، لیکن ہر بار فون سوئچ آف بتا رہا تھا۔ علی سے ایک بار اور کال لگاتے ہوئے پلٹتی ہے کہ اس کی نظر واش روم کے دروازے سے بلیک کلر کی قمیص شلوار پہنے ہوئے، بالوں میں ٹاول مارتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے زرخان پر جاتی ہے۔ سفید انڈے جیسی رنگت پر کالا رنگ اسے کھانے کو دوڑ رہا تھا، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ بھی پانی سے کئی جگہ سے گیلا تھا۔ پانی کی وجہ سے اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں جو اس وقت قہر ڈال رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر کندھے سے اور ہلکے ہلکے سے سینے سے اس کی قمیض گیلی تھی۔ علی سے فون کال سے لگاتے ہوئے پلٹ کر جیسے ہی زرخان کی طرف دیکھتی ہے، وہ اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ ننگے پیر چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہی بڑھتا ہے۔ زرخان کو اپنی طرف آتے دیکھ علی سے تو جیسے بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ زرخان اپنے بالوں سے ٹاول ہٹاتا ہی ہے کہ اپنی آنکھیں کھولے اور سامنے دیکھتے علیزے کو دیکھ وہ پل کے لیے رک جاتا ہے اور اس کی حیران کن آنکھوں کو دیکھتے ہوئے زرخان کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے۔ ابھی سے فلیٹ ہو گئی ہو، ابھی تو چیلنج شروع بھی نہیں ہوا۔ صحیح ہے، زرخان کہتا ہے اور علیزے فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آتی اپنا منہ دوسری طرف موڑ جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گی آنے کی۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ میں جلدی آؤں گی تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ زرخان سے نظریں ہٹاتے ہوئے علیزے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے جھوٹ موٹ کا فون پہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ فون پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ دوست ہے میرا، زرخان پوچھتا ہے۔ علیزے فوراً سے جواب دیتی ہے، میرا؟ ایک آئی برو اچکاتے ہوئے بولا۔ ہاں، یونیورسٹی کا دوست ہے، اس کا طبیعت خراب ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو بس اسے اس لیے ملنے کے لیے بلا رہا ہے۔ علیزے فون کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے جو منہ میں آیا بولتی جاتی ہے، نظریں جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے، کیا تم یہ سارے پیسے اسی سے ملنے کے لیے جا رہی تھی؟ زرخان حیرانگی سے زیادہ غصے میں پوچھتا ہے، ہاں میرا مطلب نہیں تو میں تو نہیں جا رہی تھی اس سے ملنے کے، اور یہ پیسے تو میں سچے میں دیکھ والوں کے لیے لے کے جا رہی تھی، کچھ بنوانے کے لیے، سچی۔ علیزے کہتے ہوئے زرخان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہے، کیونکہ زرخان کی سوالیہ نظریں اس کے وجود پر ٹھہر چکی تھی۔ کیا نام ہے تمہارے دوست کا؟ تشویش کرتی نظروں سے علیزے کے پیچھے ایک قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، نام اس کا؟ ہاں، مجتبیٰ حسین نام ہے اس کا۔ آپ اس کا نام پوچھ رہے ہیں، اٹھانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ آپ اسے اٹھا نہیں سکتے، وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور کا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، زرخان بولتا ہے اور علیزے بڑی بڑی آنکھیں کیے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے۔
پھر صحیح کہتی ہوں نا، میں ان کو جن کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، بندہ وہ کچھ چھپا بھی نہیں سکتا۔ اب میں کیا کروں؟ سوچ علیزے، کچھ سوچ جلدی نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ کچھ تو سوچ، لڑکی تاڑنے میں ایکسپرٹ ہے، یونیورسٹی کی سب سے ٹھر کی لڑکی ہے، بہانہ بنانے میں میرا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس سچویشن سے میں نکل جاؤں گی، کچھ سوچ۔ اپنے فون کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے کھینچتے ہوئے علیزے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ذہن پر زور ڈالے سوچنے لگتی ہے۔ علیزے اپنے خیالات میں گم تھی کہ سرخان ٹاول صوفے پر پھینکتے ہوئے علیزے کی طرف بڑھتا اور اسے بازوؤں سے پکڑے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے تمہاری مجھ سے شادی توڑنے کی؟ سرخان علیزے کی آنکھوں میں دیکھے پوچھتا ہے کہ علیزے نہ سمجھی سی اسی کی جانب دیکھتی ہے۔ ہیں؟ یقین کر لیا؟ اچھا ایسا سمجھ رہے ہیں یہ مجھے، ٹھیک ہے، پھر جن کو تڑپانے کا موقع مل گیا، اب دیکھیں آپ میں کیا کرتی ہوں۔ سرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے علیزے دل ہی دل میں خود سے خوشی سے بھرپور انداز میں کہتی ہے۔ بتاؤ، کیا کسی کو پسند کرتی ہو جس کی وجہ سے تم جانا چاہتی ہو، رشتہ توڑنا چاہتی ہو؟ ہاں کرتی ہوں، اور تھوڑا نہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا زیادہ ہینڈسم ہے، کتنا زیادہ کیوٹ ہے، اسے دیکھتے ہی اس پر پیار آ جاتا ہے۔ اتنا ہینڈسم پرسنالٹی ہے اس کی ماشاءاللہ۔ اب وہ 2 دن سے اسے دیکھا نہیں ہے نہ، تب بھی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی مجھے مس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مل کے آ جاؤں اسے، وہ بیمار ہے نا، مجھے دیکھنے جاؤں گی تو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے، اب منہ بند کرو اپنا، جانے دیتا ہوں میں تمہیں۔ کہیں حویلی سے باہر نکل کر دکھاؤ مجھے، پھر بتاؤں گا میں تمہیں۔ رہتی نہیں ایسی اس کی ہینڈسم پرسنالٹی پہ۔ 6 فٹ کا تمہارے لیے ہینڈسم آدمی کم پڑ رہا ہے جو تم کسی اور آدمی کو دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہو؟ ٹک کے بیٹھ جاؤ ٹڈی، ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ علیزے کی بات سنتے سرخان فوراً غصے میں بول پڑتا ہے، جسے سنتے ہوئے علیزے کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھانے لگتی ہے، پر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر جاتی ہے کیونکہ سرخان کا پارا وہ اور چڑھانے کے فل موڈ میں تھی۔ ہاتھ تو لگا کے دکھائیں آپ۔ ایک چیخ ماروں گی اور تایا ابو دوڑتے ہوئے اوپر آئیں گے، پھر پتہ لگے گا آپ کو کہ میں باہر جاتی ہوں یا نہیں، لیکن پھر پر ایک بات کی گارنٹی پکی ہے کہ آپ حویلی میں واپس نہیں آئیں گے۔ سوچ سمجھ کے پنگا لیں مجھ سے، میری پہنچ بڑے بڑے لوگوں میں ہے بہت۔ واہ 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 واہ، میری بلی مجھے ہی میاؤں، میری حویلی اور مجھے ہی آؤٹ کرنے کے منصوبے، واہ صدقے تمہارے۔ سرخان علیزے کے بازو سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنی دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اگر میرے منہ سے کچھ سننا نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ بھی مجھ سے پنگے نہیں لیں، ورنہ لڑکوں کی ایسی کی تیسی کرنے میں ایکسپرٹ ہوں، اور ویسے بھی مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، میرے پاس تایا ابو ہیں جو کہ آپ کے باپ ہیں۔ علیزے سرخان مزید کچھ بولنے لگتا ہے کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ بج پڑتا ہے تو ان دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سرخان
علیزے کو خون اترتی نظروں سے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتا، دروازہ کھولتا ہی ہے کہ سامنے اپنی ماں کو کھڑا پاتا ہے۔ جنہیں دیکھتے ہی سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آ گئی ہو تو کمرے میں بند رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو نیچے، تمہارے بابا بھی بلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تمہارے چکروں میں۔ اور تم بھی علیزے آ جاؤ نیچے، تم نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ امینا بیگم کا اچانک سے بدلا رویہ دیکھ علیزے پل کے لیے حیران ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت سرخان کے سامنے سے جانا چاہتی تھی۔ اس لیے بنا رکے وہ امینا بیگم کے ایک بار کہنے پہ ہی کمرے سے باہر ان کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ جبکہ علیزے کو جاتا دیکھ سرخان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج جاتا ہے۔ تم گئی گریلا، ملو تم ذرا مجھے اکیلے میں پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سرخان علیزے کو جاتے دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولتا ہے۔ علیزے امینا بیگم کے ساتھ نیچے ہال میں اترتی ہے کہ سامنے ہال میں کرسی پر شمشیر صاحب کو دیکھ مسکرا اٹھتی ہے، جبکہ سرخان منہ بنائے خاموش سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اور ان دونوں کے چہرے کے الگ الگ تاثرات دیکھتے ہوئے اذنا بھی تجسس سے دیکھتی ہوئی کرسی سے پشت ٹکا لیتی ہے۔ علیزہ امینا بیگم کو کراس کرتی اذنا کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھتی ہے، جبکہ سرخان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اپنے خیال میں گم اپنے بابا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ سرخان اپنے بابا کو دیکھتے ہی سلام کرتا ہے۔ یہ لعنت کیوں برس رہی ہے تمہاری شکل پر؟ سلام کے جواب میں شمشیر صاحب کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے تو ٹوک انداز میں بلند آواز میں پوچھتے ہیں، جس پر سرخان منہ بنائے اپنے باپ کو دیکھنے لگتا ہے۔ تایا ابو، لعنت نہیں ہے، اسے نیچرل بیوٹی کہتے ہیں، نیچرل بیوٹی۔ علیزے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ سرخان اس کے ہاتھ گھڑیاں کرواتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے تو اس کو کوئی اور بیوٹی دی تھی، یہ میری دی ہوئی تو نہیں لگ رہی ہے۔ عالم صاحب کہتے ہیں، اور علیزے اپنی ہنسی پر ضبط کرتے ہوئے سرخان کی طرف دیکھتی ہے، جو اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ تایا ابو، یہ کسی سے جلنے کے بعد والی بیوٹی ہے۔ عالم صاحب کی بات کا جواب علیزے ہنستے ہوئے دیتی ہے۔ یہ کہانی مجھے پلٹتی ہوئی نظر کیوں آ رہی ہے بھابھی؟ اس وقت اس غصے میں آپ ہونی چاہیے تھی اور لالا خوش ہونے چاہیے تھے، پر اس وقت آپ خوش ہو اور لالا غصے میں، ایسے کیسے؟ اذنا علیزے کے کان کی طرف جھکتے دھیرے سے سرگوشی نما انداز میں پوچھتی ہے، جس پر علیزے اسے جواب نہیں دیتی، بس ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے مسکرا اٹھتی ہے۔ کیونکہ کہانی پلٹ گئی ہے اب سے، بہت کچھ بدلنے لگا ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تم رکو ذرا، تمہارے بھائی کے سارے رنگ اڑانے ہیں، باقی ہیں، صبر۔ علیزے بھی دھیرے سے سرگوشی انداز میں کہتی ہوئی اپنی آنکھ ونک کر جاتی ہے۔